حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے اور وہ سمندر کے کنارے سے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت جنوں نے ان کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور تیز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے۔ یہ گھوڑے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے اور کام کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، کہ آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس وہ رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، کیا آپ نہیں